اچھا میں آپ کو بتاؤں اسد بھائی، یہ بات میں بالکل سچی بتا رہی ہوں اور یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے نا، اگر 19 تاریخ کو بات نہیں سنی جائے، اس کے بعد کی بات کر رہی ہوں، اس سے پہلے ایک بات کر رہی ہوں۔ جب سے نور منیر آئی ہیں، آپ کو تو پتا اسد بھائی، میرے کچھ سچ مچ کے ذرائع ہیں۔ پی سی ہوٹل میں وہ ہیں اور شیرٹن میں یاسمین ہے۔ آپ یقین کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا، اور سارا دن اور ساری رات کینولا سامنے رکھ کے وہ والا گانا چلا رہی، بجلی گرانے میں تو آئی ہوا ہوا آئی، کبھی دیکھ لیجیے گا اگر موڈ ہوگا تو بہرحال ڈانس رک نہیں رہا وہاں پہ۔ پولیس کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے بہت بڑے بڑے، یہ دو دو چھوٹی بچیاں یہ بھی لائی ہیں اور وہ بھی لے کر آئی یاسمین بھی۔ اگر 19 تاریخ کو یہ پھر انہوں نے بے وقوف بنایا تو پورے پاکستان کے عوام کو، میری تو چھوٹی سی رائے ہے، میری کیا حیثیت، تو ذرائع ہیں مگر، تو سب لوگ ایک ایک کینولا لگا کے اور بہت بڑا اب جلوس نکالے، اب وقت آ چکا ہے۔ اگر 19 کو بھی انہوں نے کوئی مطلب ڈرامہ بازی کیا تو۔ اور جہاں تک وہ نور میں منیر کا ہے، وہ تو آج کینولا لگا کے آئی ہیں، 19 تاریخ کو ایمبولینس میں آئیں گی، نیبولائزر وغیرہ لگا کے، وہ جو اس کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، آکسیجن مشین وغیرہ، کیا پتہ بیٹے کو بھی ساتھ لٹا لیں، کہ ہم لوگوں کی بہت بری حالت ہے، تو سب لوگ مینٹلی پریپیئر رہیں اور کچھ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ حلق تک یہ معاملہ آ گیا ہے، بعض لوگ بھول بھی گئے اس کیس کو۔ تو نور بیوی کے ڈانس رک نہیں رہا ہے، مستقل بجلی گرانے میں تو آئی ہوا ہوا آئی، اچھا سے میکسی وغیرہ بھی دے پرووائڈ کیا گیا ان کو نا۔ اور ادھر جب 18 یا 19 آئے گی تو اسی شام سے بیمار پڑ جانا ہے، جعلی ڈاکٹر بھی اپائنٹس ہو گئے ہیں، وہ بھی ہوں گے، اماں آپ کی طبیعت کیسی ہے، اماں آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو سانس آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی ہے، سب ہونے والا ہے۔ آپ یقین کریں 19 تاریخ کو اگر انہوں نے بات نہیں سنی بچی کی، اور بچی کے ماں باپ بےچارے، ان کو یہ سوشل ویلفیئر یا سوشل میڈیا سے کچھ نہیں ہوگا اسد بھائی، ان کو اب سما اور جیو اور اے آر وائی وغیرہ پہ بھی جانا چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں اب تک جو بھی کیس میں جان اس لیے نہیں آیا کہ شیر کے لیے ہوتا ہے سوا شیر، اس میں کوئی انسان اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ کسی بچی پہ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ، لاکھ کہہ رہی سوری، کروڑ خرچ کر دے یا 3 کروڑ۔ مین مجرم ظہیر نہیں ہے، اس کی ماں، اس کا بھائی، اور 3 کروڑ جو کیس لڑ رہا ہے، تو اس کو کوئی ایسا ہی آدمی سیدھا کر سکتا ہے نا، جو اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو، تو کون ہے؟ چیف جسٹس ہے رانا ثناء اللہ ہے، اور دو بہت بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ہیں، کسی آدمی نے بھی مہدی بھائی کا ساتھ نہیں دیا، جس کا مجھے، آپ یقین کریں اسد بھائی، آپ ہی سمجھ سکتے ہیں دکھ، اور کتنی میں بیمار بھی پڑی ہوں اس بچی کے لیے۔ تو بہت ہائی فائی قسم کی سورس کی ضرورت ہے اگر بچی لینا ہے تو، وہ ابھی تک لگی نہیں ہے۔ اور شہنشاہ نقوی صاحب کو بھی اب آگے آنا چاہیے، شروع میں وہ آگے آئے تھے، پھر بعد میں پتہ نہیں یہ لوگوں کو کیا ہوا، بہت سارے لوگ چپ ہو گئے ہیں، وہ تو ان کی مصلحت ہوگی، کوئی بات ہوگی، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن نا کافی بڑے بڑے لوگوں کو انوالو ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح سے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے، اور وہ بھی مطلب چھوٹے چھوٹی باتوں میں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بتانا بیکار ہے نا، یہ بہت ہائی فائی کیس ہے۔ اور میرے کو بڑا دکھ ہے کہ بچی نے وہاں اپنی پوری تیاری کر لی، اپنا چھوٹا پوٹلا باندھ لیا، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی اس وقت، جو یہ لوگ ٹارچر کر رہے ہیں۔ بھائی چلو تم کوئی 25 سال 30 سال 35 سال کی لڑکی ہو یا عورت ہی میں شمار ہوگی، وہ تو 13 سال کی لڑکی، تم لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ ہاتھی کے جیسے سون لیے ہوئے، سر پہ 12 سنگا لیے ہوئے وہ کیس لڑ رہے تم لوگ، اتنی چھوٹی بچی پہ رحم کھاؤ یار، اب کتنی دفعہ معافی مانگے تم لوگوں سے، کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں معاف کر دو، بچی کو تو نکلنے تو دو نا وہاں سے، خدا کے واسطے ان کو نکلنے دو یار۔ ان کے یہاں چراغا ہو جاتا ہے، ان کے یہاں مٹھائیاں آ جاتی ہیں، ان کے یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ لیٹرز بنا لیتی ہے، یہ پاگل اٹھ کے آدھی رات کو کہہ رہی ہے کہ سب لیٹر جھوٹ تھے، مہدی بھائی کے چند کاغذ فالتو اٹھا کر بیٹھ گئے، اب بولنے لگے۔ مطلب اس کے تو کوئی ڈرل سے سوراخ کرنا پڑے گا دماغ میں، کہ دیکھو زنیرا، اپنی ماں اپنی ہوتی ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے، تم اب اپنا ڈرامہ بازی بند کر دو۔ اس کے علاوہ جعفری صاحب نے بڑی غلط بات کی، بڑی غلط بات کی، اتنی غلط بات کی علی جعفری نے، شرم کے مارے مر جائے اگر کوئی، کہ بھائی اب یہ تو بتاؤ کہ اس بچی سے شادی کون کرے گا، اور جہاں بھی کوئی اس کا دولہا اس کو لے کر جائیں گا، لوگ کہیں گے ارے ارے وہ دیکھو دعا زہرا آ رہی ہے، اور ظہیر کو تو شکر کرو کہ ظہیر اٹھانے کو تیار ہے، یعنی یہ کچرا ہے،
کچرا اٹھانے کو تیار ہے. اب یہ بیٹا یہ بھول جاؤ میرے چاند کے ٹکڑے, وہ آسمان پہ ستارہ بن کے چمکے گی, وہ چاند بن کے چمکے گی, پورے دنیا کے لوگ دعا کر رہے ہیں تمہیں یہاں ملے گی تب تو نا میرے بھائی, اس کی دوسری دنیا ہوگی. تم لوگ سوچ رہے ہو کہ تم لوگ برقع پہنا کے آدھا کلو مونگ کی دال لینے جاؤ گے, تم کو چونکہ تمام جتنے لوگ ہیں محلے کے انہوں نے دال چاول, کپڑے والے نے کپڑے, دھوبی والے نے دھوبی منع کر دیا, تو تم لوگ اب بولو گے کہ ہم آدھا دے رہے ہیں آدھا کلو کا, کیونکہ رات کو بھی آدھا کلو پکنا ہوتا ہے نا, تو تھوڑی سی بھیگ دے دو. وہ بھول جاؤ بیٹا, وہ دور گیا. دعا زہرا کی علی جعفری صاحب, اگر آپ میری بات سنیں, آپ اسد جعفری کی ضرور سنتے, مجھے پتا لگ گیا. آپ کو شرم کے مارے ڈوب مرنا چاہیے. کیا بیوہ عورتوں کی شادی نہیں ہوتی؟ کیا طلاق عورتوں کی شادی نہیں ہوتی؟ جو مرد دھوکہ دے کے بھاگ جاتے ہیں, کتنی دلہنوں کو راتوں رات غائب کر لیا گیا, کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ نکاح پڑھا لیتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بچی بہت چھوٹی ہے, شرم کریں, کچھ شرم کریں. ابھی تو 10-15 سال اس کی پڑھائی میں لگیں گے. آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ کو کیا فکر؟ آپ اپنی دیکھیں نا, آپ کے گھر میں بھی اولادیں ہیں, آپ کہہ رہی ہیں یہ بچی جو ہے اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا, تھوک 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 پھینکیں گے جہاں سے گزرے گی. کتنے بے غیرت ہیں آپ, کتنے بے غیرت اور بے شرم ہے. میں تو قسم سے گالی دے کے بھی بیمار پڑتی ہوں, نہیں دیتی ہوں تب بھی بیمار پڑ جاتی ہوں. اسد بھائی کے پروگرام میں نہیں آتی ہوں اسی وجہ سے کہ میری دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے کہ اس سے شادی کون کرے گا, یہ ظہیر ہے جو اپنا لے گا. ارے یہ جو ہے نا چھٹنکا, ایک بالش کا نہ گردہ نہ پھیپڑا نہ جگر نہ منہ نہ شکل نہ صورت, الو کا پٹھا فقیر. تم لوگ کیوں پریشرائز کر رہے اس کی دلہن بنانے کے لیے اس بچی کو, اور اس کی عمر ہے دلہن بننے کی؟ بے غیر تو اپنی بچی دے دو نا, تمہارے پاس بھی تو 3 ہے, یہی 16 14 15 کی ہے, نکاح پڑھوا دو. یا زنیرہ کے تو پتہ نہیں کتنی اولادیں ہوں گی, اس میں سے نکاح پڑھوا دو. ضمیر کا بھی تو بوجھ ہوتا ہے نا ادھر ادھر اولاد راتوں رات چھوڑنے کا, تم ان سے پڑھوا دو یار. تم لوگوں کو اتنا پسند گیا, وہ بڈھی روانہ کر دی ہے کہ سب لوگ افسوس کرو کہ اس کی 150 سال کی ماں مر گئی. جھوٹ بات ہے, کسی کی ماں پڑتی ہے, ہم ضرور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. یہ لوگ روزانہ کہیں گے ہمارے فلانا مر گیا, ہمارا ڈھماکہ مر گیا, دیکھو جتنے مردے مرے ہوئے ہیں نا ان کا نام لینے میں کیا حرج ہے, سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ. اس کی ماں آج سے, جب اسد جعفری پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے پتہ مر چکی ہیں, سمجھ گئی؟ خود ہی 80 سال میں چل رہی ہے, کسی کی عمر چھپتی تھوڑی ہے بال کالا کر لینے سے اور ایمبولینس میں لیٹ جانے سے, پاگل کی بچی. بڑی شرمناک باتیں کی علی جعفری صاحب نے کہ توبہ توبہ. لوگ کہیں گے یہ دعا زہرا جا رہی ہے, توبہ توبہ, تم نے اس سے شادی کی ہے؟ تو تم لوگ بغیر, تو اگر وہ اتنی خراب بچی ہے تو تم لوگ کیوں مر رہے ہو, تم لوگوں کو کیوں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, تم لوگ کیوں کینولا لگا کے آ رہے ہو؟ کتے کے بچوں, تم لوگ بار بار مجھے گالی دلواتے ہو. اپنی بچی کا خیال کرو جو تم پر ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے. تم لوگ چلے دوسرے کی بچی کے, کسی صورت سے مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں یہ لوگ. آدھی رات کے یہ عورت پھر اڑ جا رہی ہے, مطلب یہ ہجیانی کیفیت تاری ہے. اللہ عدلیہ کو خوف دے, اللہ تعالی عدلیہ کو خوف خدا دے کہ اس دفعہ اس بچی کی درخواست کو مان لیا جائے اور 19 تاریخ کو مہدی صاحب کی شکل پہ مسکراہٹ آ جائے. اللہ کرے ان کی ماں جو ہزاروں قطار رو رہی ہیں, پتہ نہیں کس دل کے بن گئے ہیں, ان کی ماں کے رونے کا مذاق اڑا رہے ہیں تم لوگ, اور کہہ رہے ہیں کہ ظہیر کی نانی مر گئی اس کے لیے آپ لوگ نہیں رو رہے. ارے ہمیں کیا معلوم ظہیر کی نانی کون ہے, ہمیں کیا معلوم اس کی دادی اور نانی کا. اور تم لوگ کیا پتا کہ گارنٹی دو نا, میڈیکل سرٹیفکیٹ لا کے دو, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, پھر ہم افسوس بھی کریں گے, مسجد میں فاتحہ خوانی بھی کریں گے. کتنا تم لوگ ہمدردی اپنے لیے جمع کر رہے, بے غیرت کے بچے, بے غیرت کے بچے. اس لڑکی کو تم کہتے شادی کوئی نہیں کرے گا, اس کی قسمت چاند اور ستارے کی ہوگی. یہ پیرس اور لندن کی ہواؤں میں سانس لے رہی ہوگی, اچھی تعلیم حاصل کرے گی, اس کو اتنا اچھا لڑکا سوراب برکت کی شکل کا ملے گا, سمجھ گئی؟ یہ ٹٹو گندا فقیر نالے کا کیڑا, اور وہ کتے کا بچہ جو پیسہ خرچ کر رہا ہے 2.5-3 کروڑ روپے, خدا تجھ سے سب سے پہلے سمجھے گا میرے بھائی. تو اگر میری بات سن رہا نا تو ابھی بھی روک لے اپنا ہاتھ. یہ فقیر لوگ ایک دن بھی نہیں جا سکتے. میڈم گئی بیٹھ کے ویل چیئر میں اور ایک پرچی لے کے, اسی بڑی بیمار سی, اسی نے ضمانت دے دو. فٹافٹ تمام جج کھڑے ہو گئے اور 10 منٹ میں ضمانت. اشتہاری کو ضمانت دیتے ہیں کیا؟ پاگل کے بچے, تم لوگ کس کو پاگل بنا رہے ہو؟ 19 تاریخ کو پورا پاکستان نکل جائے بھائی کینولا لگا کے, وہ بلیک والا جو ہوتا ہے نا اس کو اتار کے کینولا لگا کے, کینولا اسٹرائک. کیا خیال ہے وہ انون بہن؟ شکریہ. بخدا میں کہہ رہی ہوں, بخدا پی سی ہوٹل میں بخدا ڈانس ہو رہی ہے. بجلی گرانے میں تو آئی ہوا ہوا آئی, اور پیچھے سے چھوٹے چھوٹے پولیس والے پنکھا بھی جل رہے ہیں. اما لیٹ جاؤ, سانس خراب ہو جائے گی, 19 تاریخ کو جانا بھی ہے.
مستقل ڈانس ہو رہا، کتنا پیارا کمرہ ہوتا، فروٹ کی ایک ٹوکری رکھی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پستے بادام آ رہے ہیں، بڑی خدمت ہو رہی ہے، بڑی خدمت، رات کے اندھیرے میں اچھی اچھی جگہ پہ گھمانے بھی جا رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری عدلیہ، یہ ہمارے پولیس، شرم کے مارے مر جانا چاہیے۔ تم لوگ کسی چھوٹی بچی کو قید کیے ہوئے ہو اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ شیلٹر ہوم میں محفوظ ہے، وہ شیلٹر ہوم جیل خانہ ہے۔ وہ بچی کی صحت کی دعا کرو، تم لوگ روزانہ لوکی اور چنے کی دال کھا رہی سردی کی رات میں، بغیرت کے بچوں، بے غیرت کتنے ہو تم لوگ، اپنی بیٹی کو یخنی پلا رہے ہو، اپنی بیٹی کو دودھ پلا رہے ہو، اپنی بیٹی کو اوولٹین پلا رہے ہو، اپنی بچی کو پیڈیا شور پلا رہے ہو، اور اس کو تم لوگ کو نہ دودھ ہے نہ پانی ہے، وہاں پہ نلکے کا پانی ہے اور پالک کی ساگ اور وہی پکائے چلے جا رہے ہیں مستقل لوکی۔ ہاں وہاں کا انتظام بہت اچھا ہے، وہاں سیکورٹی ہے، لیکن بھائی وہ لڑکی اندر پاگل ہو رہی ہے، لڑکی کو نہ کچھ ہو جائے، تم لوگ سب اپنا کیس لڑتے رہنا آپس میں، پھر سب لڑتے رہنا ہے، ان کے ماں باپ تو پاگل ہو کے مر چکے ہوں گے اور تم لوگ سب آپس میں لڑتے رہنا۔ دعا زہرا کو 19 تاریخ کو یہ فارغ کریں یار، بہت ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا ہے، ظلم بھی کی یہ کوئی انتہا ہوتی ہے؟